بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں سوکس اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ سیریز کا لیکچر نمبر 11 جو کہ ہے ڈیجیٹل سٹیزن شپ اینڈ ایتھیکل سیوک انگیجمنٹ تھرو سوشل میڈیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے انٹروڈکشن کے حوالے سے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیجیٹل سٹیزن شپ سے کیا مراد ہے؟ ڈیجیٹل سٹیزن شپ سے مراد ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز خصوصاً سوشل میڈیا کا رسپانسبل، ایتھیکل اور اس کا باشعور استعمال کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک بہت ہی طاقتور پبلک اسپیس بن چکا ہے جہاں پر لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، معلومات شیئر کرتے ہیں اور سماجی اور پولیٹیکل کاموں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر سوشل میڈیا صارف جو ہے، ہر سوشل میڈیا یوزر جو ہے، وہ صرف ایک یوزر نہیں ہے، وہ ایک صرف ڈیجیٹل کنزیومر نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیجیٹل سٹیزن بھی بن چکا ہے۔ اس کا جو آن لائن رویہ ہوتا ہے، ہر سٹیزن کا جو آن لائن بیہیویئر ہوتا ہے، اس کا اثر سوشل ہارمنی پر، پبلک اوپینین پر اور ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر پڑتا ہے۔ لہٰذا ہر سٹیزن کو چاہیے کہ وہ اپنے آن لائن رویے کو درست رکھیں، پازیٹیو رکھیں اور کنسٹرکٹیو رکھیں۔ اس میں ایتھیکل کنسیڈریشنز کا اس کو خیال رکھنا چاہیے، اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس سلائیڈ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل سیوک ارینا بن چکا ہے، ایک ڈیجیٹل شہری میدان بن چکا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر وہ ایک ڈیجیٹل سیوک ارینا کے طور پر کام کر رہا ہے، یعنی وہ ایک ایسا فیلڈ ہے، ایک ایسا میدان ہے جہاں پر ہر سٹیزن سوشل، پولیٹیکل اور نیشنل ایشوز کے اوپر اپنی رائے دیتا ہے۔ اور بہت سے پلیٹ فارمز جیسے کہ انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے لوگ اپنے سوشل انجسٹس پر آگاہی پیدا کرتے ہیں، مختلف کیمپینز میں حصہ لیتے ہیں، سیاسی خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز کو اکاؤنٹیبل بناتے ہیں۔ یہ جو سیوک انگیجمنٹ ہے، یہ جمہوریت کو مضبوط بناتی ہے کیونکہ اس سے پارٹیسپیشن اور اویئرنیس بڑھتی ہے۔ لیکن اگر سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ مس انفارمیشن، نفرت، ہیٹریڈ اور پولرائزیشن اس سے پھیلتی ہے، جو معاشرتی ہم آہنگی جو ہے، جو سوشل ہارمنی ہے اور جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، ان کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ یعنی جہاں پر سوشل میڈیا کا ایک مثبت کردار ہے، وہاں پر اس کا ایک منفی کردار بھی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ بات جو ہے یہ معاشرے کے اور زندگی کے ہر میدان میں ہوتی ہے کہ ہر چیز کا ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو آسپیکٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے اوپر منحصر کرتا ہے کہ ہم کسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نقصان اٹھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح چوری ہے، چوری کے کچھ فوائد بھی ہیں لیکن کچھ نقصانات بھی ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم اس کو اپنے گھریلو استعمال کے لیے استعمال کریں، ان سے فروٹ کاٹیں اور سبزیاں کاٹیں، اور تب تو ہمارے کام آ سکتی ہیں، لیکن اگر اسی چوری سے ہم کسی کا خون کرتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، تو پھر یہ اس کے کونز بن جاتے ہیں۔ تو ہر کام کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، لہٰذا سوشل میڈیا کی بھی کچھ پروز ہوتے ہیں جو ہم نے اوپر ڈسکس کیے، اور کچھ اس کے کونز ہوتے ہیں، نیگیٹو آسپیکٹس ہوتے ہیں جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے اور آگے بھی ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس سلائیڈ میں ہم یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ ایتھیکل یوز آف سوشل میڈیا سے کیا مراد ہے، سوشل میڈیا کے اخلاقی استعمال سے کیا مراد ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیجیٹل سٹیزن شپ کا ایک بنیادی حصہ ایتھیکل یوز آف سوشل میڈیا ہے۔ اخلاقی ڈیجیٹل رویہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کسی بھی فرد کو سوشل میڈیا استعمال کرنے سے پہلے، معلومات شیئر کرنے سے پہلے ویریفائی کرنا چاہیے، فیک نیوز پھیلانے سے بچیں اور یہ سمجھیں کہ اس کی پوسٹ کا اثر افراد اور معاشرے پر کیا پڑے گا۔ یعنی کسی پوسٹ کرنے سے پہلے یہ اس کو ضرور سوچنا چاہیے کہ میری یہ پوسٹ جو ہے اس کا انڈیویجولز پر اور سوسائٹی پر کیا اثر پڑے گا۔ اس طرح دوسروں کا احترام بھی نہایت ضروری ہے، یعنی ہیٹ سپیچ سے پرہیز کریں، گالی گلوچ اور پرسنل اٹیک سے اجتناب کریں، مختلف مذاہب،
نسلوں اور سیاسی اوپینینز کا احترام کریں، رسپیکٹ کریں. اس کے علاوہ انٹیگریٹی اور آنیسٹی. انٹیگریٹی اور آنیسٹی کا مطلب ہے کہ درست معلومات شیئر کرنا، یہ آنیسٹی ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی کا احترام کرنا، یعنی کسی کی کوئی سوچ ہے، کسی کی کوئی رائے ہے، کسی کا کوئی پرسنل اوپینین ہے، اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. یہ چیز ہماری انٹیگریٹی کو قائم رکھے گی. مثال کے طور پر اگر میں کسی کا احترام نہیں کروں گا، کسی نے کوئی رائے دی ہے اور میں اس کا احترام نہیں کروں گا، تو اس سے ڈس انٹیگریشن پیدا ہوگی، اختلاف پیدا ہوگا، مسائل پیدا ہوں گے، تعصب پیدا ہوگا. لیکن اگر کسی کی بات سے مجھے اختلاف ہے تو اختلاف کے باوجود میں اس کو احترام کی نظر سے دیکھوں، اس کو اچھے الفاظ سے پکاروں، تو یہ ہماری انٹیگریٹی کو انشور کرے گا. اور اس کے علاوہ جو گمراہ کن باتیں ہیں یا جو گمراہ کن چیزیں ہیں یا جو مینیپولیٹڈ کنٹینٹ ہیں، ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ ڈیجیٹل رائٹس اور رسپانسبلٹیز بھی ہوتے ہیں. جس طرح سیوک انگیجمنٹ اور سیوک اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ میں ہم بنیادی طور پر بہت فوکس کرتے ہیں کہ ہر معاشرے میں ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کو جان لے، کیونکہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کو جانتے ہوئے وہ خود اپنی زندگی کو بیلنس رکھ پائے گا. ایک شخص جو صرف اپنے رائٹس کو جانتا ہے اور رسپانسبلٹیز کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی ایک اچھا شہری نہیں ہو سکتا. لہٰذا معاشرے میں رہتے ہوئے ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے حقوق سے بھی واقف ہو اور اپنی ذمہ داریوں سے بھی واقف ہو. اسی طرح ہم جب سوشل میڈیا کے استعمال کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہر فرد کو چاہیے، ایک ڈیجیٹل سٹیزن کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈیجیٹل رائٹ سے اور اپنی ڈیجیٹل رسپانسبلٹی سے باخبر ہو. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے ڈیجیٹل رائٹس کی. ڈیجیٹل رائٹس میں ہماری 3 چیزیں ہم یہاں پر مینشن کریں گے. وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن. ہر بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ایکسپریشن کے حوالے سے فریڈم رکھتا ہو، یعنی میں کھل کر بات کر سکتا ہوں. لیکن یہاں پر ایک اور چیز آپ ضرور یاد رکھیے کہ کھل کر بات کرنے سے کیا مراد ہے. کھل کر بات کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا نام لے کر کسی کے اوپر بات کریں، یا پھر ہم مذہبی جو مقدسات ہیں ان کے حوالے سے بے ادبی کا اظہار کریں، یا اس کے حوالے سے کوئی غلط بات کہہ دیں. تو ظاہری بات ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ بے ادبی میں آئے گا، یہ ڈیفیمیشن میں آئے گا، یہ جو ہے وہ بلاسفیمی میں آئے گا. تو لہٰذا اس قسم کی چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. دوسرا جو ہمارا ڈیجیٹل رائٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایکسیس ٹو انفارمیشن ہو، کسی بھی معلومات تک ہمیں رسائی حاصل ہو. جتنے بھی کام ہیں سوسائٹی کے اندر ہو رہے ہیں، اس میں ٹرانسپیرنسی اتنی ہو کہ ہر شہری کو وہاں تک رسائی کا حق ہونا چاہیے. یہ بھی ڈیجیٹل میرا رائٹ بنتا ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر کسی چیز کو ایکسیس کرنا چاہتا ہوں، کوئی گورنمنٹل بات ہے، لیکن اگر وہ سیکیورٹی سے متعلق ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہاں تک ایکسیس رکھنا یا ایکسیس کا ہونا میری ڈیجیٹل رائٹ یا میرے رائٹس میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا. ادر دین جو سیکیورٹی کے مسائل ہوں گے، وہاں تک ایکسیس حاصل کرنا میرا رائٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پرائیویسی، یعنی جو میری پرائیویسی ہے وہ برقرار ہو اور اس میں کوئی دوسرا مداخلت نہ کریں. اگر کوئی دوسرا میرے پرائیویسی کے اندر آ کے اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کو جو ہے وہ پبلک کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ میرے رائٹس کی وائلیشن ہوگی. تو یہ 3 قسم کے بڑے اہم رائٹس ہیں جو میرے رائٹس بنتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری رسپانسبلٹیز بھی بنتی ہیں، جیسے کہ ہمیں سائبر لاز کی پابندی کرنی ہوگی. یعنی جو سائبر لاز ہیں، جو سائبر جو بلنگ ہے اس سے پرہیز کریں، اور جو دوسروں کے حقوق ہیں اس کا احترام کریں. جو ہمارے سائبر لاز ہیں اس کی پابندی کرنی ہوگی. دوسروں کی پرائیویسی کا احترام کرنا ہوگا ہمیں. ظاہری بات ہے جب میں چاہتا ہوں کہ میری پرائیویسی کا احترام کیا جائے، میری پرائیویسی میں مداخلت نہ کی جائے، میری پرائیویسی کو جو ہے وہ پبلک نہ کیا جائے، اسی طریقے سے یہ میری ڈیجیٹل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں کسی اور کی پرائیویسی کے ساتھ بھی یہ کچھ نہ کروں. اس کے علاوہ ذاتی اور قومی سلامتی کا تحفظ بھی ضروری ہے. یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں کسی کی ذات کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کہوں جس سے اس کی
بے حرمتی ہو یا جس سے اس کی بے عزتی ہو، معاشرے کے اندر انسلٹ ہو، اور قومی سلامتی کا تحفظ بھی، یعنی میں اپنے ملک کے خلاف کوئی ایسی کمپین کا حصہ نہ کروں کہ جس سے ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہو، یا جس سے دشمن ممالک کو یا دشمن لوگوں کو ہماری قوم کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں، اپنی ملک کے بارے میں کوئی جو ہے وہ چیزیں، کوئی سیکرٹس جو ہیں وہ ڈسکلوز ہونے کا خطرہ ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک ہیلدی آن لائن ماحول کو فروغ دیں، یعنی ایک ایسا ماحول بنائیں آن لائن کہ جو کنسٹرکٹیو ہو، جو انفارمیشن کو جو ہے وہ شیئر کریں، جو اویئرنیس کو پھیلائیں، جو پازیٹیو چیزوں کی بات کریں، جو معاشرے کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کر چلے جائیں۔ یہ ایک صحت مند آن لائن ماحول ہوتا ہے، ایک ہیلدی آن لائن ماحول ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا ماحول کو پروموٹ کرنا بیسیکلی میری ڈیجیٹل رسپانسبلٹیز میں آتا ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ کو رائٹس کا پتہ ہو اور رسپانسبلٹیز کا نہیں پتہ، تو یہ جو ہے یہ آپ کو ڈس آرڈر کی طرف لے کر جائے گا۔ یعنی معاشرے میں ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے، آن لائن اچھا صحت مند ماحول پیدا کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈیجیٹل رائٹس سے بھی خبر ہوں اور ڈیجیٹل رسپانسبلٹیز سے بھی خبر ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آزادی ہمیں ہو، فریڈم آف ایکسپریشن ہو، لیکن اس کے ساتھ ہماری اخلاقی ذمہ داری نہ ہو، یعنی ہم اخلاقی طور پر جو ہے وہ اس کو، اس ذمہ داری کو اون نہ کریں، تو پھر کیا ہوگا کہ معاشرے میں انتشار پھیلے گا، تصادم پھیلے گا، ہیٹرڈ پھیلے گی، نفرت پھیلے گی، پولرائزیشن ہوگی اور کنفلکٹ ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں آزاد ہوں، اپنے ڈیجیٹل پوائنٹ آف ویو کو، ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں، اور میں اپنی رائے کا اظہار ایسے کروں کہ ڈفرنٹ جتنے بھی ہمارے گروپس ہیں، ڈفرنٹ پولیٹیکل یا ریلیجس یا جتنے بھی سوشل گروپس ہیں، ان کے خلاف بات کروں، ان کی ڈیفیمیشن کروں، ان کی انسلٹ کروں، ان کو گالی دوں۔ تو اگر ان کو میں گالی دوں گا تو ڈیفینیٹلی وہ بھی بدلے میں مجھے گالی دیں گے۔ اگر میں ان کو برا کہوں گا تو وہ بھی بدلے میں مجھے برا کہیں گے۔ اگر میں کسی کے لیڈر کو برا کہوں گا تو وہ ہمارے لیڈر کو برا کہیں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے میں انتشار پھیلے گا۔ تو لہٰذا یہ اخلاقی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی آپ ایک صحت مند آن لائن ماحول کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس اب بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ایتھیکل سٹیزن شپ کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایتھیکل سیوک انگیجمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ایتھیکل سیوک انگیجمنٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پبلک ڈسکورس کے اندر ہم پیسفل اور کنسٹرکٹیو انداز میں پارٹیسپیشن کریں۔ یعنی اس میں کیا شامل ہے؟ اس میں شامل کچھ پوائنٹس ہیں، جیسے کہ احترام کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں، یعنی ہم بڑے رسپیکٹ کے ساتھ اپنی رائے کو پیش کریں۔ ظاہری بات ہے کہ جو میری رائے ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر، وہ کسی دوسری کی رائے سے مخالفت رکھتی ہوگی، تو ظاہری بات ہے میں اس کو اس انداز میں پیش کروں کہ اس سے کسی اور کی رائے کا جو احترام ہے وہ بھی مجروح نہ ہو۔ نمبر 2، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کروں، یعنی اگر مجھے کسی پر اعتراض بھی کرنا ہے، کسی پر مجھے کرٹیسزم بھی کرنی ہے، تو وہ کنسٹرکٹیو ہو، وہ تنقید برائے تنقید نہ ہو، وہ تنقید برائے اصلاح ہو۔ یعنی میری اس میں یہ کوشش ہو اور میرا اس میں یہ ارادہ ہو کہ میری یہ جو تنقید ہے اس سے اصلاح ہوگی، نہ یہ کہ تنقید برائے تنقید ہو۔ اس کے علاوہ ڈیموکریٹک ویلیوز کی حمایت کرنا، یعنی میں جو اپنی رائے پیش کرتا ہوں تو میں اس میں یہ دیکھوں کہ اگر میرے خلاف بہت سارے لوگوں کا رویہ جو ہے وہ، اکثریت کا رویہ کچھ اور ہے، یا ان کی جو اوپینین ہے وہ کچھ اور ہے، تو مجھے اس کی حمایت کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہی ڈیموکریٹک ویلیوز ہمیں سکھاتی ہیں، جمہوری جو ہماری اقدار ہے وہ یہی ہمیں سکھاتی ہے کہ اکثریت کی رائے کو، اس کی حمایت بھی کی جائے گی اور اس کو مانا بھی جائے گا، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈائلاگ کو فروغ دینا، کانفلکٹ کو ختم کرنا، یہ وہ ایتھیکل سیوک انگیجمنٹ ہے جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنانی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ڈیجیٹل سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آن لائن ہراسمنٹ، یعنی ہم آن لائن کسی کو ہراس نہ کریں۔ نمبر 2، کیریکٹر اسیسینیشن کسی کی نہ کریں، کسی کے کردار کشی نہ کریں، کسی کے کردار کو قتل نہ کریں۔ اور نمبر 3، کہ تشدد، وائلنس اور ہیٹریٹ کو ہوا نہ دیں۔
یعنی اس کا پھیلاؤ نہ کریں. تو یہ کچھ ہمارے ایتھیکل رسپانسبلٹیز بنتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. لہٰذا اسٹوڈنٹس جب سٹیزنس جو ہیں وہ اخلاقی طریقے سے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اس سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. نمبر ون کہ مثبت سماجی تبدیلی آتی ہے، پازیٹیو سوشل چینج آتا ہے. اور نمبر ٹو کہ لوگ تقسیم نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. لوگ اپنی غلطیوں سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں اور وہ اچھے کاموں کی طرف آتے ہیں. تو جب ہم اچھے انداز میں سوشل میڈیا کے استعمال کریں گے تو اس سے یہ دو فوائد حاصل ہوں گے. اپنے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور کنکلوژن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل سٹیزن شپ جو ہے اور ایتھیکل سیوک انگیجمنٹ جو ہے وہ ماڈرن سوسائٹیز کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے. اور اسی طرح ایک ذمہ دار ڈیجیٹل شہری جو ہے وہ جمہوریت کو مضبوط بناتا ہے، وہ سوشل ہارمنی کو پروموٹ کرتا ہے اور وہ سوشل میڈیا کو مثبت تبدیلی کا ذریعہ بناتا ہے. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک. امید کرتا ہوں آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.